مولانا پہلا سوال ہمارا سعودی عرب سے ڈاکٹر عابد رضوی صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ چھٹی سورت کی 52 نمبر آیت میں جو آیات بیان کی گئی ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت آتے ہیں؟ حضور کو بھی حساب دینا پڑے گا یا صرف ہم مسلمانوں کو ہی اس کا حساب دینا پڑے گا؟ سورہ الانعام کی جو 52 نمبر آیت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اس میں جو بات بیان ہوئی نا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار جو تھے نا، بڑے بڑے رؤساء اور سردار، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کیسے سنیں، آپ کے پاس کیسے بیٹھیں؟ یہ بلال اور اس قسم کے غریب اور کنگار لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں جن کو ہم اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے، اب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں آپ کی سنیں، آپ ہمارے لیے کوئی وقت مخصوص کریں جس میں صرف ہم سردار لوگ ہوں، ان کو آپ اپنے پاس سے اس وقت اٹھا دیا جائے۔ تو شاید حضور کے دل میں بھی اس لیے کہ چلو دین شاید قبول کرنے کی بات آ ہی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہدایت فرمائی، بہت ان نیک لوگوں کی قدر کی۔ میں کچھ آگے آتے پڑھوں گا، کیونکہ صدمہ بڑا ہوا تھا جلال اور جو ایسے درویش لوگ تھے ان کو دکھ بڑا ہوا کہ ہمیں اتنا حقیر ان لوگوں نے جانا کہ ان کو اٹھاؤ تو پھر بیٹھیں۔ اللہ نے پھر ان کی تسلی کے لیے بھی بہت پیارا کلام اتارا اور ان ظالموں کو بھی جواب دیا اور حضور کو کہا وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو بات آپ سے ہو رہی مگر اشارہ ہونے بے ایمانوں کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے بالکل نہ اٹھائیں جو دن رات صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھی ہیں، انہوں نے کوئی دنیا نہیں لینی، دین کے لیے آپ کے ساتھی ہیں۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور صبح شام اللہ کو، ان کو نہ آپ ان ظالموں کے کہنے پر ہٹائیں۔ ما علیک من حسابک من حساب من شیء، آپ کے ذمہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ضمیریں بدلتی رہتی ہیں، یہ ہوش رکھنی پڑتی ہے۔ کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کافروں کے لیے نہیں، وہ عقل سے بات نہیں سمجھتا، جیسے جو قابل خطیب ہوتا نا اس کے اشارے سمجھنے پڑتے۔ اب یہ ان بے ایمانوں کی بات ہے، ما علیک من حساب من شیء، یہ ان ظالموں کا آپ نے کوئی حساب نہیں دینا، اگر یہ دین نہیں مانیں گے تو بھگتیں گے خود ہی، آپ نے ان کا کوئی حساب دینا۔ وما من حسابک من شیء، اور جو آپ نے حساب دینا کہ دین پہنچایا اور جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پہنچایا، اس کا حساب ان لوگوں کو کوئی نہیں دینا، یہ آپ نہیں دینا۔ اور یہی بات ہے کہ جب قرآن پاک میں سے سورہ نساء نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھو، وہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے کہ اللہ کے رسول اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور آپ کو بھی گواہ بلائیں گے کہ ان لوگوں تک دین پہنچا، تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنکھوں گرے اور آپ بہت زار ہو جا رہے، کیونکہ وقت بڑا نازک ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے ثابت کر دیا کہ مجھے دین نہیں پہنچایا کیا بنے گا؟ اس لیے کہا کہ یہ ظالم نہیں مانتے تو آپ نے ان کا کوئی حساب نہیں دینا، یہ خود بھگتے، اور آپ کا جو حساب ہے نا وہ انہوں نے نہیں اس کا کوئی بھی آپ کی مدد کرنی۔ فتطردہم، ان کے کہنے پر آپ نے اگر ان نیک صحابہ کو اٹھا دیا نا فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہونا نہیں تھا ایسا، مگر انہوں نے مایوس کیا کہ تم جو توقع رکھتے ہو کہ نبی ایسا کرے گا اس نے ظالم بننا، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَعْدِهِمْ۔ اب جو امیر غریب ہے شروع سے چلے آتے ہیں، امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں سرخاب کے پر لکھے ہیں، اور غریب کتنا اعلیٰ ہونا قابلیت ہے اس کو حقیر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے، تو اس کو دولت دے کر آزمایا، تو اس کو غریبی میں مبتلا کر کے آزمایا۔ تو لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَعْدِهِمْ، اب ان کی غریبی دے کر یہ ظالم سردار کہتے ہیں کہ یہی رہ گئے تھے دین سمجھنے والے، ہم اتنے قابل لوگ تھے، ہمیں کیوں نہیں یہ سمجھ آیا؟ انہی پر اللہ نے فضل کیا، ٹھٹھا کرتے تھے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ فرماتا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے کون اللہ کے دین کی قدر کرنے والے، جو قدر کرنے والے تھے ان کے سینوں میں اتار دیا، تم بے ایمانوں کو دفع کیا۔ آگے پھر جو کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، ان مسکینوں کی جو ہتک ہوئی ہے ان کو کہتے اٹھا دو، یہ جب تیرے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پھیل کر کے اللہ کے رسول نے سلام کہا گا، سلام ہو تم پر بلال اور سلمان وغیرہ۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، یہ آیتیں جو نا انہوں نے ان کے زخموں پر مرہم رکھ، ٹھنڈک پڑ گئی ان کو کہ جو سرداروں نے ہماری بے عزتی کی تھی، اللہ نے کتنی قدر کی کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا ان کے حق میں، اس نے لکھ لیا کہ ان درویشوں پر رحمت کروں گا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور رحیم۔ تسلی دے دی کہ یہ جو حضور کو مان چکے مومن
یہ نیک کام کریں، اور اگر کبھی کوئی جوش جذبات میں غلط کام بھی ہو جائے مگر جلدی توبہ کر لیں اور پھر ٹھیک ہو جائیں، فن ہو رہے تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا تنگ حوصلے والا نہیں، بخشنے والا مہربان۔ انہیں پیار دیا، ان ظالموں کو مایوس کر دیا کہ تم نبی سے یہ توقع رکھتے، نبی ایسا کر کے ظالم بنے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بات۔ ماشاء اللہ۔